اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بھائیو، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ٹاپک ڈسکس کرنا یہ کوئی میری فیبریکیشن یا بدعت نہیں ہے، نہ میری کوئی یہ ایجاد ہے۔ سیم اسی ٹاپک کے اوپر سینکڑوں محدثین نے اپنی احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے باب باندھے ہیں۔ وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ وفات اور وصال کا جو دھوکہ دیا جاتا ہے اور اس پہ گستاخ رسول کے فتوے لگائے جاتے ہیں، وہ اگلا میں علمی پوائنٹ بھی انشاءاللہ 3 نمبر ڈسکس کروں گا۔ یہاں میں درجنوں احادیث کی کتابوں کے ریفرنسز کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن پنجتن پاک کی نسبت سے میں 5 حوالے آپ کو دیتا ہوں وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے ٹاپک چیپٹر بنا کر احادیث کی کتابوں میں لکھنا۔ پہلا ریفرنس ہے صحیح بخاری میں، کتاب المغازی چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پہ پورا ایک باب موجود ہے، اس کا نام ہی ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اور اس کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے پتہ کون سی آیت لکھی ہے؟ سورہ الزمر آیت نمبر 30، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک میت وانہم میتون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آنی ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی موت آنی ہے، پھر قیامت والے دن تم اپنے رب کے حضور جھگڑو گے۔ انک میت وانہم میتون۔ اور اس چیپٹر میں امام بخاری نے کل 46 احادیث لی ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4428 سے 4473 تک۔ دوسرا ریفرنس سنن نسائی الکبرى کا ایک مکمل چیپٹر ہے میرے بھائیوں، وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ چیپٹر اب اردو زبان میں آ چکا ہے۔ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد رشید غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ تو مجھے گالیاں نکالتے ہیں لیکن آپ میرا ظرف بھی دیکھیں، ہم علم کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تحکیم کے ساتھ ہے۔ اور شیخ زبیر لیزئی صاحب کہ چونکہ وہ شاگرد ہیں، انہی کے اصولوں پہ انہوں نے تحکیم کی ہے۔ یہ اردو زبان میں بہت بڑی ایک ایفرٹ تھی، اس کی ضرورت تھی، اور اس میں تمام احادیث وہ موجود ہیں جو اس میں نہیں موجود تھی، میں انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کروں گا۔ بہرحال یہ ہے کتاب وفات النبی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر، اور یہ وہی سنن نسائی الکبریٰ ہے جس کا ایک چیپٹر خصائص علی بھی ہے، فضائل صحابہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے فضائل قرآن بھی ہے، اور عمل الیوم واللیلہ بھی ہے، اور کئی چیپٹرز ہیں جو اب یہ تمام جتنے میں نے گنوائے یہ اردو زبان میں الحمدللہ آ چکے ہیں۔ اس میں جو وفات النبی والا چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا، اس میں کل احادیث ہیں 47، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7077 سے لے کر 7123 تک، کل 47 احادیث ہیں۔ تیسرا ریفرنس ہے شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، ایک تو جامعہ ترمذی ہے، ایک شمائل کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہن سہن پہ انہوں نے کتاب لکھی۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 417 حدیث ہیں، وہ بھی چھپ چکی ہے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ اردو زبان میں، اور یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے شمائل ترمذی۔ اس میں بھی پورا چیپٹر ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ڈیٹیل سے ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے اوپر احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے اوپر، کس جگہ پہ آپ کی تدفین ہوئی، پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مدرسوں سے فارغ ہو کے پھر مطلب جو کوئی پڑھے ہوتے ہیں سب کوئی پلا چھڑ دینے، باہر نکل کے اندر جنازہ ہوئی نہیں، یعنی یہ بنیادی کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں۔ چوتھا ریفرنس ہے مشکات المصابیح، جس کو میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ یہ بھی شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک .com پہ 6294 احادیث کا مجموعہ 3 جلدوں پر 18 MB کی 3 فائلز ہیں، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث میں نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے، پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف۔ اس میں بھی میرے بھائیوں آخری جلد میں پورا ایک چیپٹر ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5956 سے لے کر 5972 تک کل 17 احادیث ہیں، 17 احادیث۔
5واں ریفرنس امام البیہقی کی کتاب جو امام حاکم رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں. امام حاکم المتوفا 405 ہجری اور امام بیہقی المتوفا 458 ہجری. ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ، مشہور کتاب ہے، میں نے اکثر لیکچرز میں اس کا تعارف کروایا ہے. اس میں کل 200 احادیث وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم والے چیپٹر میں ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3088 سے لے کر 3286 تک 199 احادیث، اور یہ سب سے ڈیٹیل چیپٹر ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آخری دن تھے مرض سے ریلیٹڈ ڈیٹیلڈ احادیث اس میں موجود ہیں. اشک بار آنکھوں سے یہ پڑھنے والا چیپٹر ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3، اور وہ ہے بھائیو وہ کریٹیکل ایشو جس کی وجہ سے ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء اور ان کی پبلک، میں ان سے یعنی ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ان کی انوالومنٹ ہے، مجھے اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. مجھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو عیسائیوں کی عقیدت ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بس صرف ایگزیجریشن پائی جاتی ہے. لیکن اس بنیاد کے اوپر دوسروں کو گستاخ رسول کہنا، اگر کوئی کہہ دے وفات النبی تو کہتے ہیں دیکھو جی تو گستاخ ہو گئے ہیں. وصال النبی لفظ استعمال کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے، یہاں بھی تقریباً 150 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چیلنج لے جائیں، مختلف شہروں سے بھی آپ لوگ آئے ہیں. میرا یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کسی محدث ہے وصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ ثابت کریں. سب کے سب وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے آئے ہیں. وصال النبی کے لفظ سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جب بد عقیدگی آپ بناتے ہیں جی وہ وصل ہوا تھا، موت تو واقعی نہیں ہوئی، جس طرح کہ قاسم نانوتوی نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، اور جمال قاسمی ان کے مریدین کی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں. آب حیات ان کی حیات النبی والے لیکچر اس ٹاپک کے اوپر کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو روح نکلی نہیں، گلے میں اٹکی ہوئی تھی. اور بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے محدث عباس رضوی صاحب نے کتاب لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں، 550 صفات کے اوپر تقریباً. میں نے یہ ساری کتابوں کو ڈسکس کیا تھا حیات النبی والے لیکچر میں مسئلہ نمبر 5 کے اندر. تو انہوں نے باقاعدہ دیوبندیوں کے اوپر ٹانٹ کرتے ہوئے اہل حدیث کو کہا ہے کہ ہم تو کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قائل ہیں ہم بریلوی، لیکن دیوبندی تو آپ کی روح نکلنا بھی نہیں مانتے، تو آپ ان کے پیچھے کیوں نہیں لگتے ہو؟ جس طرح کہ احسان اللہ ظہیر صاحب نے اپنی پوری تگو دو جو ہے نا البریلویہ کتاب میں بریلویوں کے خلاف کی، اور ان بزرگوں کو رحمہ اللہ اور ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں جن بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں اور بد عقیدگیاں احمد بریلوی صاحب سے بھی بڑھ کر تھی دیوبندیوں کے بزرگوں کی. لیکن جب انسان تعصب کی آنک پہن لے تو پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں. وہ جس طرح کے کہا کرتے تھے یہودی کہ مسلمانوں سے تو بت پرست بہتر ہے، قرآن حکیم نے ان کی بات نقل کی. حالانکہ مسلمان جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، لیکن بت پرست تو کسی پیغمبر کو مانتے ہی نہیں تھے. لیکن جب انسان تعصب میں اتر آئے تو پھر اس طرح کی بات کرے گا، حالانکہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے تو ہو کہ اصل بات کیا ہے. اور جی خام خواہ مذہب بریلوی صاحب فتوے لگاتے تھے، خام خواہ نہیں لگاتے تھے. آپ لوگوں کو ہمت نہیں ہوئی. الحمدللہ شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی نے، جن کو میں مجدد مانتا ہوں الحمدللہ، میں نے پورا لیکچر ان کی دفاع پر ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 80 اہل سنت پاک.com پر. شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی ایک حق گو عالم دین، انہوں نے حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 انہوں نے جتنی گستاخانہ عبارتوں پہ فتوے لگائے تھے دیوبند کے اوپر، ان تمام فتووں کو شیخ زبیر لزئی صاحب نے بھی انڈورس کیا ہے کہ بالکل یہ گستاخانہ عبارتیں ہیں. ہم اس معاملے میں احمد بریلوی صاحب کے ساتھ ہیں. اتنی جرت ہونی چاہیے نا. حق بات. ویسے تو کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان بھی انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ بتائے تو لے لو. آج شیطان بتائے تو لے لو، اور کوئی کلمہ کو آپ کے دوسرے فرقہ کسی اور پارٹی سے بتائے پھر آپ نہ لو. تو یہ میں اتنی باتوں کے بعد میں کہوں گا کہ بالکل دھوکہ دیا ہے بریلوی عوام کو ان کے علماء نے کہ یہ وصال کا لفظ بولنا چاہیے، وفات کا لفظ نہیں بولنا چاہیے. اور یہ میرا چیلنج ہے قیامت تک کے لیے کہ مجھے کسی محدث سے یہ چیز دکھائیں. ہم نے تمام محدثین کے حوالے دیے، وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. اب یہ تو میں محدثین کی باتیں کر رہا تھا، میں نے 5 ریفرنسز کتابوں سے دیے ہیں. اب میں آپ کو قرآن و سنت سے اس کا حوالہ دیتا ہوں. جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 553 کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک بار پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں 8 ریفرنسز دینے لگا ہوں، جن میں سے پہلے 3 ریفرنسز قرآن حکیم سے ہوں گے اور اگلے 5 کے 5 ریفرنسز صحیح بخاری سے ہوں گے، تاکہ شک ہی نہ رہے کسی کو۔ بخاری سے باہر نہیں میں جاؤں گا، قرآن حکیم سے 3 ریفرنسز اور 5 جو ہیں وہ صحیح بخاری سے، جس میں یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے لیے کبھی بھی وصال کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ 4 ٹرمز استعمال ہوئی ہیں۔ نمبر 1 وفات، نمبر 2 موت، نمبر 3 فارقت دنیا یعنی دنیا سے فارغ ہو گئے، نمبر 4 خرج من الدنیا دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ نہیں ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، خرج من الدنیا یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر۔ اب یہ 8 ریفرنسز آپ سنیں۔ پہلا ریفرنس سورہ یوسف سے، آیت نمبر 101 101 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈجسٹ کر لیں، تھوڑا سا ذرا کلوز ہو جائے میرے بھائیوں، بات تھوڑی ٹھنڈ ہے تو ہر ایک بندے کی خواہش ہے یعنی کہ یہ 160 تک لوگ آ جاتے ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا آگے ہوں، انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ جگہ بن جائے گی۔ دیکھیں نا، قربانی کریں، آگے ہیں آگے ہوں، شاباش ماشاءاللہ۔ سب کو اندر آنے کا ہی موقع دیں، تھوڑا آپ زور لگائیں گے تو 180 تک بھی لوگ آ جائیں گے انشاءاللہ بیچ میں، تو آپ یہ انجوائے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ پہلا ریفرنس ہے سورہ یوسف آیت نمبر 101 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا پشت پناہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے فوت کرنا مسلمانوں کے ساتھ، مسلم حالت میں، تابع فرمان حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اس میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے، پیغمبر نے اپنے لیے لفظ کیا استعمال فرمایا؟ توفنی، مجھے فوت کرنا، وصال فرمانا نہیں، فوت کرنا۔ دوسرا ریفرنس سورہ آل عمران آیت نمبر 144، پرٹیکولرلی امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں، افئن ماتا، اگر ان کو موت آ جائے، وصال نہیں، افئن ماتا، اگر ان کو موت آ جائے، اور اس کا ترجمہ اگر اردو میں ہم لنگوسٹک میں کریں گے، اگر یہ مر جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو وصال کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا قتل کر دیے جائیں۔ اب یہ ہمارے بریلوی علماء ہوتے تو اللہ کو بھی مشورہ دیتے نعوذ باللہ کہ یہ قتل کا لفظ نہ استعمال کرو، شہید کا لفظ استعمال کرو۔ بالکل پھکی لے لو، انشاءاللہ تعالیٰ آزما ہوگا، کیونکہ یہ لیکچر سن کے بڑے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوگا تو میں پھکی ساتھ ساتھ دیتا جاتا ہوں، تاکہ اگر کسی کا ہاضمہ خراب ہونا شروع ہو جائے تو لے کے اللہ کو بھی مشورہ دیں کہ افئن ماتا او قتلا، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں۔ بریلوی ہوتے تو کہتے ہیں یا اللہ تھوڑی چیز امینڈمنٹ کرو، اگر یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں۔ اچھا پھر کہیں گے اللہ کہہ سکتا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے۔ دوسری طرف کہتے ہیں دیکھیں جی، اللہ نے کبھی یا محمد نہیں کہا، اللہ بھی جو ہے نا وہ یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل کہے، پھکی لے لو، اوتھے تو نہیں خیال آندا کہ اللہ بھی نہیں کہتا، ہوں اللہ نے پھر کیوں کہہ دیتا؟ اور یہ یا محمد والا بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث شفاعت میں الفاظ موجود ہیں کہ قیامت والے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد اپنا سر اٹھائیے، یا رسول اللہ نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں، میں نے حدیث شفاعت پہ پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 88B ahlsunnatpark.com پہ، 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے حدیث شفاعت کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم لوگ اپنے پاؤں پہ الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی غزوہ احد کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھی، کئی لوگوں نے تلواریں پھینک دی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، تو اللہ نے فرمایا تم نے ہمارے نبی پہ احسان کیا ہے، اپنے اوپر احسان کیا ہے، اگر نبی دنیا سے چلے جائیں، اگلے انبیاء بھی چلے گئے، تم دین کو چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی بھی اپنے قدموں پر الٹا پھر گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان قریب جزا دے گا ثابت قدم رہنے والوں کو، شکر گزاروں کو۔ تیسرا ریفرنس ہے سورہ الزمر آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی مرنا ہے، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر قیامت والے دن تم اپنے رب کے حضور جھگڑا کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ فائنل فیصلہ کر دے گا۔ یہ 3 ریفرنسز قرآن حکیم سے۔ اب اگلے جو 5 ریفرنسز ہیں وہ پانچوں کے پانچوں صحیح بخاری سے، پیچھے ان کو گنجائش رہ جاتی ہے، صحیح صحیح والا چکر بھی ختم۔ چوتھا ریفرنس صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3668، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کا مشہور خطبہ ہے، جو آج انشاءاللہ میں نے کور بھی کرنا ہے اگلے پورشن میں حدیث نمبر 12 کے تحت۔ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ ایک تقریر کی، پوری ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک رکھی ہوئی تھی اور مسجد میں آ کے تقریر کی۔ یہ 2 آیات انہوں نے بھی پڑھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144 اور سورہ الزمر آیت نمبر 30 جو ہم نے کور کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا الا من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ فإن محمد قد مات، یہ کہتے ہیں اللہ کہہ سکتا ہے، حضرت ابوبکر نے کہا بھائی اللہ نہیں نے، ایز فار ایز امتی از کنسرنڈ ہمارا سٹیٹس اور سیدنا ابوبکر صدیق کا سٹیٹس برابر ہے، مرتبے کی بات نہیں کر رہا، امتی ہونے کا سٹیٹس۔ گستاخی اگر ہم کریں گے وہ بھی ہوگی، حضرت ابوبکر کریں گے تو وہ بھی گستاخی ہوگی۔ تو یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَاتَ، تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، وصال فرما گئے، نہیں کہا انہوں نے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اللہ کو موت نہیں آئے گی، انسان کو تو موت آنی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں، مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عبادت کرتا تھا صحابہ میں؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے توحید کو اس طرح راسخ کیا کہ اگر کسی کو کوئی وہم ہے نا تو وہ نکل جائے، ایک فرضی کیس بنایا۔ یہاں ہم ان کو کوئی فرضی بات بنا کے سمجھائیں، کہتے ہیں جی دیکھو کولوں گلا بنا دینا، تو چلیں یہ دیکھ لیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ نہ صرف بات کی بلکہ اپنی بات کی دلیل میں 2 آیات بھی کوٹ کی۔ 5واں ریفرنس بھی صحیح بخاری سے ہے 3700، امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام خلیفہ دوئم، پہلے خلیفہ کا بھی سن لیا، دوسرے خلیفہ کا بھی سنیں۔ جب ان کو زخم شہادت لگا جس میں وہ تقریباً 1 ہفتے تک زندہ رہے، پھر لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 شخصیات کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا، اور 7 وجہ بھی بتا دی۔ الذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ 6 ہستیاں ہیں کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی، دیکھیں وصال کا لفظ نہیں استعمال کیا، وفات، وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 کے 6 بندوں پر خوش تھے۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بندے بھی تھے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے وفات کے وقت، انہوں نے بعض کام بھی پایا تھے، ان 6 بندوں سے خوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک۔ اور پہلے نمبر پہ مولا علی کا نام لیا، یہ رافضیوں کے لیے بھی پھکی ہے، پہلے نمبر پہ فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ 6واں ریفرنس بھی صحیح بخاری سے 4435 اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے 6295، ام المؤمنین اما سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض وفات میں تھے تو ان کے الفاظ ذرا سنیں سیدہ عائشہ کے، وہ کہتی ہیں
कुन्तु अस्मउ अन्नहु ला यमूतु नबिय्युन हत्ता युखय्यर बैन दुनिया वल आखिरा। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अय्यामे सेहत में ये अक्सर बात सुना करती थी कि किसी नबी को मौत उस वक्त तक नहीं आती, विसाल और वफात का लफ्ज नहीं, ला यमूतु नबिय्युन, किसी भी नबी को मौत नहीं आती यहां तक कि अल्लाह ताला उसे इख्तियार ना दे दे कि वो दुनिया में रहना चाहता है या जन्नत में। तो कहती हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत के वक्त ये इख्तियार दिया गया तो मैंने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, अल्लाहुम्मा रफीक़ल आला, ऐ अल्लाह मुझे उन आला लोगों के साथ मिला दे। और दूसरी रिवायत बुखारी और मुस्लिम में, ये दोनों रिवायतें इंशाअल्लाह मैं कवर करूंगा, मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो अम्मा आयशा कहती मुझे याद आ गया, ओ ये इख्तियार दिया जा रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमें इख्तियार नहीं करेंगे, आप आखिरत की तरफ ही जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सातवां रेफरेंस भी सही बुखारी से है, 803 नंबर। जब बनु उमैया के बदमाश गवर्नरों ने तकबीरात कहने की सुन्नत छोड़ दी, सिर्फ पहली तकबीर कहते थे, उसके बाद बाकी तकबीरात आहिस्ता कहते थे, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, ये राज़ी इनको खामखा गालियां देते हैं, सबसे ज्यादा बनु उमैया के मुखालिफ और अहले बैत के हामी सैयदना अबू हुरैरा थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं ये चैलेंज करता हूं जितनी क्रिटिकल अहादीस है ना अहले बैत के बारे में, मौला अली के बारे में, मौला हसन और हुसैन के बारे में रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम, सब के सब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम से हैं। तो 803 नंबर हदीस सही बुखारी में, बनु उमैया के बदमाश गवर्नरों ने जब ये सुन्नत छोड़ दी तो सैयदना अबू हुरैरा ने उनको नमाज पढ़ के बताई और 22 दफा अल्लाह अकबर कहा। 4 रकतों में नमाज शुरू की तो अल्लाह अकबर कहा, रुकू में गए तो अल्लाह अकबर कहा, फिर रुकू से सर उठाया तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, फिर अल्लाह अकबर कहा, रुकू सजदे में जाते वक्त इस तरह 4 रकतों में 22 दफा अल्लाह अकबर कहकर उन्होंने एंड पे कहा, अल्लाह की कसम मैं तुम सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से वाकिफ हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही नमाज पढ़ते रहे, इन कानत हादिही लसलातुहु हत्ता फारक़त दुनिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीके से तकबीरात कहते रहे यहां तक कि फारक़त दुनिया हो गए, दुनिया से तशरीफ ले गए, दुनिया से फारिग हो गए। फारक़त दुनिया, विसाल फरमा गए नहीं, फारक़त दुनिया, दुनिया से फारिग हो गए। तो ये वही डॉक्टर तालुल कादरी साहब वो पेश कर रहे होते हैं, देखें जी इसमें तो रफ़ा दैन ही नहीं, और पाई पहला रफ़ा दैन भी कोई नहीं जे, ये तो है। इसके ऊपर इमाम बुखारी ने बाब बांधा तकबीरात का बयान, इसमें पहला रफ़ा दैन भी कोई नहीं है, वो भी फारिग हो गया। फिर ये तो है ही तकबीरात वाला चैप्टर, और यह हदीस सही मुस्लिम में भी मौजूद है, लेकिन उसमें फारक़त दुनिया के अल्फाज नहीं थे, इसलिए मैंने बुखारी का हवाला दिया। 8वां रेफरेंस भी सही बुखारी से है, 5414। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मजलिस से गुजर रहे थे, एक भुनी हुई बकरी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऑफर की गई। वो मजलिस में कोई पार्टी हो रही थी, तो उन्होंने हजरत अबू हुरैरा को कहा कि 2 लुक़मे आप भी लगा लीजिए। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो भुनी हुई बकरी खाने से इनकार फरमा दिया और फिर कहने लगे, अल्लाह अकबर, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन दुनिया वलम यशबअ मिनल खुब्ज़ शईर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पेट भरकर जौ की रोटी भी नहीं खाई थी, तो तुम मुझे भुनी हुई बकरी पेश कर रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जौ की रोटी जो सबसे एक सस्ता खाना था वो भी आपने कभी पेट भर के नहीं खाया, तो हजरत अबू हुरैरा ने वो भुनी हुई बकरी खाने से इनकार कर दिया। उसमें अल्फाज क्या है, खरज रसूलुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से खारिज हो गए, तशरीफ ले गए।